نحمد اللہ تعالی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالی کہ رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورۃ البقرہ شفا کی 245 نمبر آیت شفا سے آگے ملاحظہ کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الملأ بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی لهم مبعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا فلما کتب علیہم القتال تولوا الا قلیلا منہم واللہ علیم بالظالمین۔ الم تر، کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الملأ من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے ایک گروہ کو، سرداروں کو، من بعد موسیٰ، موسیٰ کلیم اللہ کے بعد، اذ قالوا، جب انہوں نے کہا، لنبی اپنے نبی سے، لہم ان کے لیے، ابس لنا مبعوث کر دے، بنا دے، ملکن بادشاہ، نقاتل کہ وہ لڑائی کریں، جہاد کریں، فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں۔ قال، تو اس پیغمبر نے، اس نبی نے ارشاد فرمایا، حل عصیتم، میں تمہارے انداز کیا دیکھتا ہوں، مجھے تمہارے بارے میں کیا پتہ ہے، تمہاری کرتوتیں کیا ہیں، کہ ان کتب علیکم القتال، اگر تم پر جہاد فرض کر دیا گیا تو اللہ تقاتلو، تو تم پھر ہرگز لڑائی نہیں کرو گے، کہتے تو ہو لیکن مگر لڑائی کرو گے نہیں۔ قالو، ان لوگوں نے کہا، وما لنا، اور ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ نقاتل، ہم کیوں لڑائی نہ کریں گے، فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں، وقد اخرجنا، اور اس پہ شک نہیں کہ ہم کو خارج کر دیا گیا، نکال دیا گیا، من دیارنا، ہماری بستیوں سے، ہمارے شہر ہم سے چھین لیے گئے، ہمارے گھر ہم سے چھین لیے گئے، وابنائنا، ہماری اولاد تک کو ہلاک کر دیا گیا، ہم سے چھین لیا گیا، قیدی بنا لیا گیا۔ تو فلما کتب علیہم القتال، تو رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے، فلما، پس جس گھڑی جب، کتب علیہم القتال، ان پہ جہاد فرض کر دیا گیا، تو تولوا، انہوں نے روگردانی کی، الا قلیلا، سوائے تھوڑے سے لوگوں کے، منہم، ان میں سے، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ مفسرین کرام نقل فرماتے کہ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کے بعد حضرت یوشع بن نون، اللہ تعالیٰ جل وعلا کے پیغمبر تھے۔ یوشع بن نون کے بعد حضرت کالب بن یکنہ، کالب بن یکنہ کے بعد حضرت حزقیل۔ رب ذوالجلال نے سارا پیغمبروں کو بھیجا، اتنے عرصہ میں اس کے بعد پھر بنی اسرائیل کی حالت خراب ہو گئی، معاذ اللہ تعالیٰ سبحان اللہ تعالیٰ، ان میں بدبختی نے عروج پکڑ لیا، حتیٰ کہ بعض نے بت پرستی تک شروع کر دی۔ جس طرح موسیٰ کلیم اللہ کے زمانہ بھی انہوں نے بچڑے کو پوجنا شروع کر دیا تھا، اس طرح ان میں بہت ساری بدعتیں، ناجائز افعال و کردار، بدمعاشی، عیاشی، بدکاری عام ہو گئی، لوگوں کے ساتھ برا سلوک کرنا۔ الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، جس طرح آج مسلمانوں کی بھی حالت ہے کہ وہ کون سا جرم ہے جو مسلمانوں میں پایا نہیں جاتا، الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ، حالانکہ اپنے نبی کو ہم ماننے والے ہیں، اور کتابی ہدایت قرآن کریم ہمارے پاس موجود ہیں، اور نبی کی تعلیمات قرآن پاک کے ساتھ ساتھ حدیث نبویہ کی شکل میں بھی موجود ہیں، لیکن ہم نے ان سے روگردانی کی، بنی اسرائیل نے روگردانی کی۔
فحاشی، عیاشی، چوری، دغابازی، فریب، دھوکہ ان میں عام ہو گیا، تو رب کائنات نے ان پر قوم عمال کا کو مسلط فرمایا۔ اس قوم نے قوم عمال کا نے بنی اسرائیل کو بری طرح تباہ کیا، ان کے شہر ان سے چھین لیے، ان کی اولاد کو قیدی بنا لیا، ان کو گھروں سے نکال لیا، ان کے اسباب کو برباد کر دیا۔ ایک طویل عرصہ گزر گیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے اپنے نبی بعض روایتوں میں حضرت شمعون ان کا نام تھا اور جمہور نے حضرت شموئیل ان کا نام ذکر فرمایا ہے، اشموئیل یا شموئیل۔ حضرت شموئیل کو مبعوث فرمایا۔ حضرت شموئیل ایک سادہ سے بندے تھے، رب ذوالجلال نے ان کو نبوت عطا فرمائی اور یہ اپنی قوم کی جانب مبعوث ہوئے۔ ابتدا میں قوم نے ان کو رب کائنات کا نبی ماننے سے انکار کر دیا، لیکن پھر جب نشانیوں کو دیکھا تو یہ مان گئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ تو انہوں نے بنی اسرائیل کے جو سردار تھے، جو ان میں کوئی دانا عقل مند تھے، ملعون لفظی معنی ہوتا ہے بھر جانا، یعنی جو بڑا آدمی ہوتا ہے، جو روب و دبدبہ والا ہوتا ہے، ایسے لوگ جو مشورہ دینے کے لائق ہوتے ہیں، وہاں مشورہ کر کے کوئی کام کرتے ہیں، ان لوگوں نے حضرت شموئیل سے، اگر ان کا نام حضرت شموئیل تھا تو ان کی خدمت میں حاضری دی اور کہا کہ دیکھو ہماری بستیاں ہم سے چھین لی گئیں، ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیا گیا، ہماری اولاد کو قیدی بنا لیا گیا اور اکثریت کو قتل کر دیا گیا، اور ہمارے پاس کوئی بھی ایسا سربراہ امیر نہیں ہے کہ جس کی زیر قیادت ہم ان کافروں کے ساتھ لڑائی کر سکیں۔ آپ اب ہمارے نبی ہیں، ایک مدت کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کی بعثت شیفہ فرمائی ہے، تو ہم آپ کی خدمت میں گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی امیر، کوئی بادشاہ مقرر کر دو کہ جو ہماری قیادت کرے اور ہم کفار کے ساتھ لڑائی کر سکیں۔ تو اللہ رب العزت جل کے برگزیدہ نبی نے جو ان کو جواب دی وہ آپ سن چکے ہیں۔ فرمان لگے تمہاری جو حالت مجھے نظر آتی ہے نا، کہ سست ہو گئے ہو، عیاشی فحاشی تمہارے اندر عام ہو گئی ہیں، تو معاذ اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہو، بددیانتی کرتے ہو، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو، تمہارے اندر یہ عیب پائے گئے ہیں۔ یہ عیب جس قوم کے اندر پائے جائے وہ بہادر نہیں ہوا کرتی، بزدل ہوا کرتی ہے۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ اگر تم پر جہاد فرض کر دیا گیا تو تم دشمن کا مقابلہ نہیں کر پاؤ گے۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے میرے نبی کو صلی اللہ تعالیٰ علیہ دائما ابدا، الم ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الملأ بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے ان سرداروں کی جانب، یعنی ان لوگوں کی جانب جو معتبر تھے، من بعد موسیٰ، موسیٰ کلیم اللہ کے بعد، یعنی جو انبیاء، جس طرح میں ابھی عرض کر چکا ہوں، مفسرین کرام کے نزدیک انبیاء تشریف لے جا چکے تھے۔ اذ قالوا لنبی اللہ وابعث لنا ملکا نقاتل، جب انہوں نے اپنے نبی سے یہ عرض کیا کہ ہمارے لیے مبعوث کر دے، بنا دے ایک بادشاہ کہ ہم جہاد کریں اللہ تعالیٰ کی راہ میں۔ اس وقت بنی اسرائیل کے انبیاء خود بادشاہ نہیں ہوتے تھے، وہ بادشاہ بناتے تھے۔ بادشاہ نبی کے حکم کے مطابق عمل کرتا تھا۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام بنی اسرائیل سے ہیں، آپ بادشاہ بنے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد بڑے بادشاہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ بنے۔ موسیٰ کلیم اللہ کے بعد پھر بادشاہت حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کے پاس آئیں، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئیں۔ یہ وہ مشہور انبیاء بنی اسرائیل کے ہیں جن کو بادشاہت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ ان کے سوا عموماً بنی اسرائیل کے نبیوں کو اللہ نے بادشاہت نہیں دی ہے، اور ان کو بادشاہ گر بنایا ہے۔ جو وقت کا بادشاہ ہوتا تھا اس نبی کا امتی ہوتا تھا اور نبی کے حکم کے مطابق بادشاہ عمل کرتا تھا، یعنی نبوت اور تھی، بادشاہت اور تھی۔ بنی اسرائیل کی بادشاہت یہودا کی نسل میں تھی۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کا بیٹا حضرت یوسف کا بھائی جو یہودا تھا، بادشاہت اس کی نسل میں چلی آ رہی تھی۔ اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد بنی اسرائیل یہودی کہلواتے ہیں کہ بادشاہت یہودا کے پاس سے۔ کہا جاتا ہے کہ نبوت لاوا بن یعقوب کے پاس سے، حضرت یوسف کے بھائی لاوا کی اولاد میں نبوت تھی۔ حقیقت سے میرا اللہ واقف ہے۔ رب کائنات جل مجد الکریم نے ان سے کچھ عرصہ کے لیے نبوت بھی چھین لی تھی
اور کچھ عرصہ کے لیے نبیوں کو بھیجنا بھی بند کر دیا تھا۔ اب حضرت شموئیل علیہ السلام آئے تو ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ بنا دیجئے، ہم اللہ تعالیٰ جل وعلا کی راہ میں لڑائی کریں۔ تو انہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑائی نہیں کر سکتے۔ قال هل عصیتم، تمہاری کرتوتیں کیا ہیں، تمہارے انداز کیا ہیں، ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، کہ تم پر اگر قتال فرض کر دیا گیا، یعنی بادشاہ میں کسی کو مقرر کر دوں، تمہارا امیر مقرر کر دوں، سپہ سالار مقرر کر دوں، تمہیں جہاد کا حکم دے دوں، تو پھر تم جہاد کرو گے نہیں۔ قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، وہ کہنے لگے کہ ہم کیوں جہاد نہیں کریں گے، ہمیں کیا ہو گیا، وما لنا، اور ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ تو نقاتل، کہ ہم جہاد نہ کریں، فی سبیل اللہ تعالیٰ کی راہ میں، وقد اخرجنا من دیارنا، جبکہ ہمیں ہماری بستیوں سے، ہمارے گھروں سے نکال باہر کر دیا گیا، ہمارا وطن ہم سے چھین لیا گیا، وابنائنا، ہماری اولاد سے بھی ہم کو الگ کر دیا گیا، یعنی یا تو قتل کر دیا ہماری اولاد کو، یا قوم عمالقہ والے ان کو گرفتار کر کے لے گئے، قیدی بنا کر ان کو اپنے غلام بنا لیا۔ ہم تو اپنی اولاد کی خاطر، اپنے گھروں کی خاطر ضرور لڑائی کریں گے۔ تو رب ذوالجلال خبر دیتا ہے فلما کتب علیہم القتال، تو جب جہاد ان پر فرض کر دیا گیا تو تولوا، انہیں روگردانی کی، جہاد نہ کر پائے، الا قلیلا منہم، بہت تھوڑے لوگ تھے جنہوں نے جہاد کیا، باقیوں نے جہاد نہیں کیا، انکار کر دیا جہاد کرنے سے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو بہت اچھی طرح جانتا ہے۔ خلاق کائنات خبر ارشاد فرما رہا ہے وقال لهم نبیہم، تو جب انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں کوئی بادشاہ دے دو، کوئی سردار، کوئی ایسا سربراہ، کوئی امیر دے دو، ہمیں کوئی ایسا سپہ سالار دے دو، کوئی سردار دے دو کہ جس کی قیادت میں ہم کافروں کے ساتھ لڑائی کریں، تو ان کے نبی نے ان کو ارشاد فرمایا ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ بنا دیا ہے۔ یعنی ملکہ سے مراد مطلقاً بادشاہت نہیں ہے، نبی کے تابع، یعنی جو کہ وہ جو نبی تھے رب کائنات جل وعلا کی جانب سے، ان کو اختیار تھا کہ جس کو چاہیں وہ بادشاہ بنا دیں، لیکن اس پہ رب کائنات جل وعلا کی جانب سے اشارہ عطا فرمایا جاتا تھا۔ اس نبی کو اگر حضرت شمعون علیہ السلام ہے تو ان کو رب کائنات جل وعلا کی طرف سے ایک عصا عطا فرمایا گیا تھا، جو نسل در نسل انبیاء علیہ السلام سے ہوتا ہوا آیا تھا۔ یہ عصا اس نبی کے دست مقدس پہ تھا، رب کائنات کی جانب سے ان کو وحی عطا فرمائی گئی کہ جس شخص کا قد اس عصا کے برابر ہو اور اس کے آنے پر تیل ابلے، اس زمانہ میں یہ شیشیاں اس انداز سے ایجاد نہیں ہوئی تھی، لوگ جانوروں کے سینگ میں تیل ڈال کے رکھا کرتے تھے، جس طرح شیشی میں تیل ڈالا جاتا ہے، جانور کے سینگ میں تیل ڈالا جاتا تھا۔ تو ایک تیل تھا زیتون وغیرہ کا جو حضرت شموئیل کے پاس تھا، تو رب کریم نے فرمایا کہ جس کے آنے پر یہ تیل اچھلنے لگے، ابلنے لگے، اس سے آواز پیدا ہو ابلنے کی، اور وہ بندہ آپ کے عصا کے برابر ہو، اسے تم بادشاہ یعنی سپہ سالار قرار دے دینا، یہ تیل اس کے سر پر مل دینا، وہ بنی اسرائیل کا سپہ سالار ہوگا، بنی اسرائیل کا سردار ہوگا، جس کی قیادت میں آپ کے حکم کے تحت قوم عمال کے ساتھ جنگ کی جائے گی۔ رب کائنات جل وعلا نے یہ ارشاد فرما دیا۔ طالوت ایک عام شخص سے، اور یہ دباغت کہتے ہیں چمڑے کو رنگنا اور چمڑے کو، کچے چمڑے کو پختہ کر کے اس کی سلائق بنانا، اس کے سے مشکیزہ بن جائے یا جوتا بن جائے یا دسترخوان بن جائے یا کوئی بھی شے بن جائے، اس عمل کو عمل دباغت کہتے ہیں، وہ جس کو آج کل ایک مخصوص پراست سے گزارنا کہتے ہیں، پختہ کرنا چمڑے کو۔ طالوت یہ کام کرتے تھے، لیکن خوبصورت بھی تھے، تنومند جوان بھی تھے، بڑے اونچے لمبے جوان تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو علم و فضل کی دولت سے بھی نوازا تھا۔ بظاہر ان کا کام اتنا اعلیٰ نہیں تھا، غریب تھے، یہ ان کے جانور گم ہو گئے، یہ ان کی تلاش میں حضرت حزقیل نے ان کی شموئیل کی خدمت میں آئے
کہ میں ان کی خدمت میں حاضری دے کر عرض کروں گا کہ وہ دعا فرمائیں میرے جانور گم ہو گئے مل جائیں۔ جب یہ ان کے گھر میں داخل ہو تو وہ تیل ابلنے لگا۔ حضرت شمول جلدی سے اٹھے اپنا عصا لے کر، قد ماپا تو طالوت کا قد ان کے عصا کے برابر تھا۔ گویا اللہ تعالیٰ نے خود ان کو بھیج دیا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر نے حضرت شموئیل نے، اگر وہ یہی تھے، تو اس کے سر پر تیل ملا اور بنی اسرائیل کو فرما دیا یہ تمہارا بادشاہ ہے۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، ان کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ بنا دیا ہے، یعنی سپہ سالار بنا دیا ہے۔ قالوا انا یکون لہ الملک، وہ کہنے لگے اس کو ہماری سرداری کیسے مل سکتی ہے، یہ ہمارا سردار کیوں کر ہو سکتا ہے؟ ایک غریب آدمی، نادار آدمی کہنے لگے انا یکون لہ الملک علینا، ان کو ہم پر سربراہی کیسے میسر آ سکتی ہے؟ ونحن احق بالملک، اور ہم زیادہ حقدار ہیں بادشاہت کے منہ اس کے مقابلے میں۔ ولم یؤت سعۃ من المال، اس کو تو مال ہی نہیں دیا گیا ہے، یہ تو غریب آدمی ہے، چمڑے رنگنے والا ایک غریب آدمی یہ ہمارا بادشاہ بن جائے، ہم تو یہ قبول نہیں کریں گے، کیونکہ بادشاہت یہودا کے خاندان میں تھی اور اس کا تعلق یہودا کے خاندان سے نہیں ہے بلکہ حضرت بنیامین کے خاندان کے ساتھ اس کا تعلق تھا۔ وہ تھا وہ بنی اسرائیلی، لیکن حضرت بنیامین کی نسل سے تھا۔ انہوں نے یہودیوں نے کہا کہ ہم اس کو اپنا سربراہ ماننے کے لیے، سردار ماننے کے لیے، رہبر و رہنما ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم اسے نہیں مانتے۔ وَلَمْ يُؤْتَ سَعْتَ مِنَ الْمَالِ، اس کے پاس تو دولت ہی نہیں ہے، ایک غریب کلاش آدمی اس کو ہم اپنا سردار بنا لیں۔ تو قال، اس نبی نے ارشاد گرامی قدر فرمایا ان اللہ اصطفاہ علیکم، اس کو تم پر اللہ نے چنا ہے، میں نے اپنی مرضی نہیں کی ہے۔ رب کائنات جس کو چاہے جو چاہے عطا فرما دے، عزتوں سے نواز دے، رب کائنات کے دست قدرت میں ہے۔ اور فرمانے لگے ان اللہ اصطفاہ علیکم، اس کو اللہ تعالیٰ نے تم پر چنا ہے۔ وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اللہ تعالیٰ نے دیکھو اس کو لمبا قد بھی عطا فرمایا ہے، مضبوط قد عطا فرمایا ہے اور علم بھی عطا فرمایا ہے۔ بادشاہت کے لیے اس زمانہ میں سرداری کے لیے یہی دو چیزیں سب سے زیادہ دیکھی جاتی تھیں کہ بندہ مضبوط قد کاٹ کا ہو تاکہ مد مقابل پہ روب و دبدبا ہو سکے، چھوٹے قد کا نہ ہو، کمزور و ناتوانا ہو، مضبوط جسم کا مالک ہو اور لمبے قد والا ہو تاکہ مد مقابل پر روب و دبدبا، پھر صاحب علم ہو تاکہ معاملات کو سلجھانا بھی اسے آتا ہو، صرف یہ نہ کہ قد ہی قد ہے اور ہو وہ بے وقوف نہیں، دونوں چیزیں ہونی چاہیے، قد کاٹ بھی اچھا ہو اور اس کے پاس علم بھی ہو تاکہ وہ حکومت و سلطنت کو اچھی طریقے سے چلا سکے۔ یہ دونوں چیزیں رب کائنات نے طالوت کو عطا فرما رکھی ہیں۔ اس نبی نے یہ ارشاد گرامی قدر فرمایا اور پھر فرمانے لگے واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ جس سے چاہے سرداری عطا فرما دیتا ہے، جسے چاہے وہ اپنی جانب سے اختیارات عطا فرما دیتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ جل اللہ وسعت والا ہے اور علم والا ہے۔ بنی اسرائیل کی ابتدا ہی سے عادت رہی ہے، آپ سن چکے ہیں قبل ازیں بھی کہ موسیٰ کلیم اللہ تورات لے کے آئے تھے تو انہوں نے کہہ دیا تھا لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، ہم تورات پر بھی ایمان نہیں لے کے آئیں گے جب تک اللہ تعالیٰ کو کھلم کھلا دیکھ نہیں لیتے۔ ان کی سرشت میں اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی چیز رکھی ہے کہ یہ بڑی جلدی انکار کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، وہ پھر بھی ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے، کہنے لگے ہم اس کو کبھی بھی بادشاہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ہم اس کی ماتحتی میں آنے کے لیے تیار نہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، یہ میرے نبی کی شان ہے کہ میرے کریم کے صحابہ پر میرے نبی نے جس کو سردار بنا دیا انہیں آنکھیں بند کر کے قبول کر لیا، کوئی اعتراض نہیں کیا۔ میرے نبی کی کسی بھی حضور کی منتخب کردہ کسی بھی شے کو صحابہ کرام نے نظر انداز نہیں کیا، حضور کے کسی بھی حکم پر انہوں نے اعتراض نہیں کیا، آنکھیں بند کر کے ہر حکم کو مان لیا۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جمعے کا دن ہے اور وہ مسجد نبی شیفہ کی طرف میرے کریم کی خدمت فیض درجت میں نماز جمعہ پڑھنے کے لیے آنا چاہتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ اپنے باڑے میں تھے، بکریوں میں سے گزر رہے تھے، باڑا گھر کے قریب تھا، اور میرے کریم آقا رسول اللہ نے اشارے گرامی قدر فرمایا کہ جمعہ کے دن اپنے کپڑے صاف ستھرے دھلے ہوئے پہن کے آؤ، غسل کر کے آؤ، خوشبو لگا کے آؤ، بلکہ میرے کریم نے فرمایا تیل، کنگھی اور سرما بھی لگا کے آؤ، تیل لگا کے آؤ، کنگھی کر کے آؤ، سرما لگا کے آؤ۔ میرا اللہ قرآن مجید فرقان میں فرماتا ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، مسجد میں آتے ہوئے اپنے آپ کو زیب و زینت کے ساتھ خوبصورت بنا کے آیا کرو۔ جس طرح ہمیں وضو کرنے کا حکم ہے کہ ہاتھ منہ دھو کے آیا کرو، خوشبودار خوشبو لگا کے آیا کرو، تاکہ لوگوں کو تمہارے قریب کھڑے ہوتے ہوئے ہچکچاہٹ محسوس نہ ہو۔ عبداللہ اسی طرح بن سنور کر آ رہے تھے، بکریوں کے اندر تھے۔ ایک روایت میں ہے وہ بازار میں آ رہے تھے اور بکریاں جا رہی تھیں، اور یہ بکریوں کو دور ہٹا رہے ہیں تاکہ ان کے لباس کے ساتھ وہ آلودہ ہو کر کہیں ان کے کپڑوں کو خراب نہ کر دیں۔ میرے اور آپ کے کریم آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبی شیفہ میں تشریف فرما ہیں۔ صحابہ کرام حاضر ہوئے مسجد نبی شیفہ میں میرے نبی کا خطبہ سننے کے لیے۔ وہ مسجد میں داخل ہو کر کھڑے ہو گئے، دائیں بائیں دیکھنے لگے کہ کچھ جگہ ملے ہم بیٹھ جائیں۔ میرے کریم نے ان سے فرمایا اجلسو، بیٹھ جاؤ، جہاں جگہ ملتی وہیں بیٹھ جاؤ۔ یہ جملہ اجلسو، بیٹھ جاؤ، میرے نبی نے ان صحابہ سے فرمایا تھا جو مسجد کے اندر موجود تھے۔ حضرت عبداللہ نے بکریوں کے اندر یہ جملہ سن لیا۔ میرے کریم آقا کی آواز میں یہ معجزہ تھا، دور تک آپ کی آواز سنائی دیتی تھی۔ بکریوں میں سن لیا، صاف ستھرے لباس پہنے ہوئے تھے، خوشبوؤں میں بسایا ہوا تھا اپنے آپ کو، تیل لگا رکھا تھا، کنگھی کر رکھی تھی، سرما لگا رکھا تھا، سر مقدس پر عمامہ بھی پہن رکھا تھا۔ میرے نبی کا یہ جملہ سنا اجلسو، فوراً وہیں دو زانو ہو کے بیٹھ گئے، جس طرح حالت تشہد میں بیٹھا جاتا ہے۔ اگر وہ بکریوں کا باڑا تھا تو ظاہر ہے کہ زمین پر کیا کچھ ہوتا ہے اس باڑے کے اندر، بکریوں کو پیشاب بھی اور مینگنیاں بھی ہوتی ہیں۔ اگر وہ بکریوں کے اندر سے آ رہے تھے تو بکریاں بھی ان کے اوپر سے اچھل چھل کر گزرنے لگیں، ان کے کپڑوں کو برباد کرنے لگی، مگر ان کو کوئی پرواہ نہیں، نگاہیں جھکائی ہوئی ہیں اور ہاتھ زانوں پہ رکھے تشہد کی حالت میں بیٹھے ہیں۔ میرے کریم نے ملاحظہ فرمایا تو بلند آواز سے پکار کے فرمایا عبداللہ یہ تجھے نہیں کہا تھا تم آگے آ جاؤ؟ عبداللہ نے کہا یا رسول اللہ میں نے سنا تھا، بیٹھو، بس میں بیٹھ گیا۔ بہت خوب کسی نے کہا مصور دیکھنا تصویر میری یوں بنائی ہو، ادھر حکم رسالت ہو ادھر گردن جھکائی ہو۔ یہ میرے کریم آقا کے صحابہ کا حال تھا۔ اس نبی کے غلاموں نے نبی کو کیا کہا، ہم نہیں مانیں گے، تو نبی فرمانے لگے قال لهم نبیہم ان آیت ملکہ ان یاتکم التابوت، وہ کہنے لگے ان کی نشانی یہ ہے اس کی بادشاہت کی، تمہارے پاس تابوت آئے گا، فیہ سکینۃ، اس پہ سکون قلب ہوگا، من ربکم، تمہارے رب کی جانب سے، وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون، ان میں وہ بقیہ چیزیں ہوں گی حضرت موسیٰ کلیم اللہ اور حضرت ہارون کی، تحملہ الملائکہ، اس کو فرشتے اٹھا کے لائیں گے، ان فی ذالک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، اور اس میں رب کائنات کی قدرت کی نشانی ہے، دلیل ہے، اگر تم ایمان والے ہو تو پھر تمہیں میری بات کو مان لینا ہوگا۔ اب ان کے نبی نے ان کو اشارے گرامی قدر فرمایا تمہارے پاس تابوت سکینہ آئے گا اور وہ فرشتے لے کے آئیں گے، یہ اس بات کی دلیل اور نشانی ہوگی کہ جس کو میں نے تمہارے لیے بادشاہ سربراہ مقرر کیا ہے، میں نے غلط مقرر نہیں کیا، اس کا تقرر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس لیے وہ صندوق سکینہ تمہارے پاس آئے گا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گا، اور اس میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی وہ اشیاء ہوں گی اور ان کو فرشتے لے کے آئیں گے، یہ نشانی ہوگی۔ صندوق سکینہ کیا تھا، وہ کہاں چلا گیا تھا، اس میں کیا تھا، انشاء اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں آئندہ عرض کروں گا۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔